أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لیے نشانی، سو اس کو چھوڑ دو کہ کھاؤ اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا عاد کے پیچھے اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر، سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مت بچاتے پھرو زمین میں فساد۔ کہنے لگے سردار جو متکبر تھے اس کی قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لا چکے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ انہوں نے ایک خاص معجزے کی درخواست کی کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو تو ہم ایمان لائیں۔ چنانچہ آپ کی دعا سے ایسا ہی ہوا کہ وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی اونٹنی نکلی۔ رواہ محمد بن اسحاق۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل میرے رسول ہونے کی آ چکی ہے۔ آگے اس کا بیان ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل بنا کر ظاہر کی گئی ہے، اور اسی لیے اللہ کی اونٹنی کہلائی کہ اللہ کی دلیل ہے۔ سو علاوہ اس کے کہ میری رسالت پر دلیل ہے،
خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، من جملہ ان کے یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں گھاس چارہ کھاتی پھرا کرے، اسی طرح اپنی باری کے دن پانی پیتی رہے جیسا دوسری آیت میں ہے، اور اس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور اے قوم، تم یہ حالت یاد کرو اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو قوم عاد کے بعد روئے زمین پر آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو دل خواہ ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر بھی بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں بھی گھر بناتے ہو۔ سو خدا تعالی کی ان نعمتوں کو اور دوسری نعمتوں کو بھی یاد کرو اور کفر و شرک کے ذریعے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی ایمان لے آؤ۔ مگر باوجود اس قدر فہمائش کے کچھ غربا ایمان لائے اور ان میں اور رئیسوں میں یہ گفتگو ہوئی، یعنی ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے ہوئے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک ہم تو اس حکم پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ معارف و مسائل۔ ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کا تذکرہ ہے، جیسے اس سے پہلے قوم نوح اور قوم ہود علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے، اور سورہ اعراف کے آخر تک بھی انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے احوال، انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق پر ان کے کفر و انکار کے انجام بد کا بیان ہے۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس سے پہلے قوم عاد کے تذکرے میں بیان ہو چکا ہے کہ عاد و سمود ایک ہی دادا کی اولاد میں دو شخصوں کے نام ہیں، ان کی اولاد بھی ان کے نام سے موسوم ہو کر دو قومیں بن گئیں، ایک قوم عاد دوسری قوم ثمود کہلاتی ہے۔ عرب کے شمال مغرب میں بستے تھے اور ان کے بڑے شہر کا نام حجر تھا، جس کو اب عموماً مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم ثمود بھی دولت مند، قوی اور بہادر قوم اور سنگ تراشی اور فن تعمیر میں ماہر تھی۔ کھلی زمین میں بڑے بڑے محلات بنانے کے علاوہ پہاڑوں کو کھود کر ان میں طرح طرح کی عمارتیں بناتے تھے۔ عرض القرآن میں مولانا سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی تعمیری یادگاریں اب تک باقی ہیں، ان پر ارمی اور ثمودی خط میں کتبے منقوش ہیں۔ دنیا کی دولت و ثروت کا نتیجہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خدا و آخرت سے غافل ہو کر غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں۔ قوم سمود کا بھی یہی حال ہوا، حالانکہ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے عذاب کے واقعات کا تذکرہ ابھی تک دنیا میں موجود تھا، اور پھر ان کے بھائی قوم عاد کی ہلاکت کے واقعات تو تازہ ہی تھے۔ مگر دولت و قوت کے نشے کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ابھی ایک شخص کی بنیاد منہدم ہوتی ہے، دوسرا اس کی خاک کے ڈھیر پر اپنی تعمیر کھڑی کر لیتا ہے اور پہلے کے واقعات کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے مکانات اور زمینوں کی وارث بنی اور انہی مقامات پر اپنے عشرت قدے تیار کیے جن میں ان کے بھائی ہلاک ہو چکے تھے، اور ٹھیک وہی اعمال و افعال شروع کر دیے جو قوم عاد نے کیے تھے کہ خدا و آخرت سے غافل ہو کر شرک و بت پرستی میں لگ گئے۔ اللہ تعالی نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نسب و وطن کے اعتبار سے قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے، کیونکہ یہ بھی سام ہی کی اولاد میں سے تھے۔
اسی لیے قرآن کریم میں ان کو قوم سمود کا بھائی فرمایا ہے. اخاہم صالحا، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ وہی دعوت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک سب انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک سب انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچو. عام انبیاء سابقین کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اللہ تعالی کو اپنا رب اور خالق و مالک سمجھو، اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں. فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یعنی اب تو ایک کھلا ہوا نشان بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آ پہنچا ہے. اس نشان سے مراد ایک عجیب و غریب ناقہ ہے جس کا اجمالی ذکر اس آیت میں بھی ہے، اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس کی مزید تفصیلات مذکور ہیں. واقعہ اس ناقہ کا یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی جوانی کے زمانے سے اپنی قوم کو دعوت توحید دینا شروع کی اور برابر اس میں لگے رہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے. صالح علیہ السلام کے بار بار اصرار سے تنگ ہو کر ان کی قوم نے یہ قرار دیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرو جس کو یہ پورا نہ کر سکیں اور ہم ان کی مخالفت میں سرخرو ہو جائیں. مطالبہ یہ کیا کہ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ تھا اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجیے جو 10 مہینے کی گابن ہو اور قوی و تندرست ہو. صالح علیہ السلام نے اول ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کرا دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے. جب سب نے معاہدہ کر لیا تو صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کی کہ آپ کے لیے تو کوئی کام دشوار نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیں. دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی اسی طرح کی نکل آئی جیسا مطالبہ کیا تھا. صالح علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے اور باقی تمام قوم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ایمان لے آئیں. مگر قوم کے چند سردار جو بتوں کے خاص پجاری اور بت پرستی کے امام تھے انہوں نے ان کو بہکا کر اسلام قبول کرنے سے روک دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے عہد شکنی کی اور خطرہ ہوا کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے تو پیغمبرانہ شفقت کی بنا پر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ تو شاید تم عذاب سے محفوظ رہو ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا. یہی مضمون آیت مذکورہ کے ان جملوں میں ارشاد ہوا ہے هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. یعنی یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے اور اس کو بڑائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم کو عذاب علیم آ پکڑے گا. اس ناقے کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل اور صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر حیرت انگیز طریقے سے پیدا ہوئی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا گیا کہ ان کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی تھی. تأکل فی ارض اللہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ناقہ کے کھانے پینے میں تمہاری ملک اور تمہارے گھر سے کچھ نہیں جاتا
زمین اللہ کی ہے، اس کی پیداوار کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کی اونٹنی کو اس کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ عام چراگاہوں میں کھاتی رہے۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے پلاتے تھے اسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی، مگر یہ عجیب الخلقت، اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے باذن ربانی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی لیں گے، اور جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسروں کو پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جاتا تھا کہ وہ اپنے سارے برتن اس سے بھر لیتے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس تقسیم کا ذکر اس طرح آیا ہے، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، یعنی صالح علیہ السلام آپ اپنی قوم کو بتلا دیں کہ کنویں کا پانی ان کے اور ناقۃ اللہ کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرے دن پوری قوم کا، اور اس تقسیم پر اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مسلط ہوگی کہ کوئی اس کے خلاف نہ کر سکے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن پانی کا حق اس کا اور دوسرے دن کا پانی تمہارے لیے معین و مقرر ہے۔ دوسری آیت میں اس وعدہ فراموش سرکش قوم کی خیر خواہی اور ان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات یاد دلائے کہ اب بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ اس میں خلفاء خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے قائم مقام اور نائب، اور قصور قصر کی جمع اونچی عالی شان عمارت اور محل کو کہا جاتا ہے۔ تنحتون نحت سے مشتق ہے جس کے معنی ہے سنگ تراشی۔ جبال جبل کی جمع ہے بمعنی پہاڑ۔ بیوتا بیت کی جمع ہے جو گھر کے کمرے کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے قوم عاد کو ہلاک کر کے ان کی جگہ تم کو بسایا، ان کی زمین اور مکانات تمہارے قبضے میں دے دیے، اور تم کو یہ صنعت سکھلا دی کہ کھلی زمین میں بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں کمرے اور مکانات بنا لیتے ہو۔ آخر آیت میں فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ان کا احسان مانو، اس کی اطاعت اختیار کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ احکام و مسائل، آیات مذکورہ سے چند اصولی اور فروعی مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ اصول عقائد میں تمام انبیاء علیہ السلام متفق ہیں اور ان کی شریعت متحد ہیں۔ سب کی دعوت توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی خلاف ورزی پر عذاب دنیا و آخرت سے ڈرانا ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام پچھلی امتوں میں ہوتا بھی رہا ہے کہ قوموں کے بڑے دولت مند آبرودار لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں بھی مستحق عذاب ہوئے۔ تیسرے تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کافروں پر بھی مبذول ہوتی ہیں، جیسا کہ قوم عاد و سمود پر اللہ تعالیٰ نے دولت و قوت کے دروازے کھول دیے تھے۔ چوتھے تو تفسیر قرطبی ہی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے محلات اور عالیشان مکانات کی تعمیر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور ان کا بنانا جائز ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام و اولیاء اللہ نے اس کو اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اونچی تعمینات کے بارے میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت میں وہ مکالمہ اور مباحثہ ذکر کیا گیا ہے جو قوم سمود کے دو گروہوں کے درمیان ہوا۔ ایک وہ گروہ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، دوسرا منکرین و کفار کا گروہ۔ ارشاد فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، یعنی کہا قوم صالح علیہ السلام میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جن کو حقیر و ضعیف سمجھا جاتا تھا، یعنی جو ایمان لائے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس جگہ ان دونوں گروہوں کے دو وصف قرآن کریم نے بتلائے، مگر کفار کا وصف بصیغہ معروف بتلایا استکبروا، اور مومنین کا وصف بصیغہ مجہول بتلایا استضعفوا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ کفار کا یہ حال کہ وہ تکبر کرتے تھے خود ان کا اپنا فعل تھا جو قابل مواخذہ و ملامت اور انجام کار موجب عذاب ہوا، اور مومنین کا جو وصف یہ لوگ بیان کرتے تھے کہ وہ ذلیل و حقیر اور ضعیف ہیں، یہ کفار کا کہنا ہے، خود مومنین کا واقعی حال اور وصف نہیں جس پر کوئی ملامت ہو سکے، بلکہ ملامت ان لوگوں پر ہے جو بلا وجہ ان کو حقیر و ضعیف کہتے اور سمجھتے ہیں۔ آگے وہ مکالمہ جو دونوں گروہوں میں ہوا یہ ہے کہ کفار نے مومنین سے کہا کہ کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ مومنین نے جواب دیا کہ جو ہدایات وہ اللہ تعالی کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم ان سب پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ قوم سمود کے مومنین نے کیسا بلیغ جواب دیا ہے کہ تم جس بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ رسول ہیں یا نہیں، یہ بات قابل بحث ہی نہیں بلکہ بدیہی اور یقینی ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے لایا ہوا پیغام ہے۔ بات کچھ ہو سکتی ہے تو یہ کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے کون نہیں، ہم تو بحمدللہ ان کی لائی ہوئی کتاب پر ان کی لائی ہوئی سب ہدایات پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کے بلیغ جواب پر بھی قوم نے وہی سرکشی کی بات کی کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ دنیا کی محبت اور دولت و قوت کے نشے سے اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ وہ انسان کی آنکھوں پر پردہ بن جاتے ہیں اور وہ بدیہی چیزوں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا اگر تو رسول ہے۔ پس آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔ پھر صالح الٹا پھرا ان سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری
لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے۔ خلاصہ تفسیر، غرض نہ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ اونٹنی کے حقوق ادا کیے، بلکہ اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم ماننے سے بھی سرکشی کی۔ وہ حکم اعتقاد توحید و رسالت تھا، اور اس پر یہ بے باکی کہ کہنے لگے کہ اے صالح، جس عذاب کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں، کیونکہ پیغمبر کا صادق ہونا لازم ہے۔ پس پکڑا ان کو زلزلے نے، سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور بطور حسرت کے فرضی خطاب کر کے فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا جس پر عمل کرنا موجب فلاح تھا، اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی کہ کس طرح شفقت سے سمجھایا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تم لوگ اپنے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے ایک نہ سنی اور آخر روز بد دیکھا۔ معارف و مسائل، پچھلی آیات میں آ چکا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو کر اس سے بھی ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے آخری امتحان اس طرح بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور ان کے مویشی پانی حاصل کرتے تھے، یہ اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کے لیے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے، دوسرے دن بستی والے۔ قوم سمود اس اونٹنی کی وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے، مگر خود ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ خدا تعالی کا عذاب آ جائے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا وہ فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ قوم کی دو حسین و جمیل عورتوں نے یہ بازی لگا دی کہ جو شخص اس ناقہ کو قتل کر دے گا، ہم اور ہماری لڑکیوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کی ہے۔ قوم کے دو نوجوان مصدع اور قزار اس نشے میں مدہوش ہو کر اس ناقہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے، اور ناقہ کے راستے میں ایک پتھر کی چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ناقہ سامنے آئی تو مصدع نے تیر کا وار کیا اور قزار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے اسی کو قوم سمود کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت قرار دیا ہے۔ اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، کیونکہ اس کے سبب پوری قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ناقہ کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو بحکم خداوندی بتلا دیا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہیں۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب، یعنی 3 دن اور اپنے گھروں میں آرام کر لو، اس کے بعد عذاب آنے والا ہے، اور یہ وعدہ سچا ہے، اس میں خلاف کا امکان نہیں۔ مگر جس قوم کا وقت خراب آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی نصیحت و تنبیہ کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ارشاد پر بھی ان بخت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ عذاب کیسے اور کہاں سے آئے گا اور اس کی علامت کیا ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، مرد و عورت، بچہ بوڑھا، کوئی اس سے مستثنا نہ ہوگا۔ پھر پرسوں جمعہ کے روز سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ترسوں ہفتے کو سب کے چہرے شدید سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بدنصیب قوم نے یہ سن کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتے، یہ فیصلہ کیا
کہ صالح علیہ السلام ہی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام تمام کیوں نہ کر دیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتیں۔ قوم کے اس ارادے کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہ تفصیل سے موجود ہے۔ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے ماتحت کچھ لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالی نے راستے ہی میں ان پر پتھر برسا کر ہلاک کر دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہوں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایسی تدبیر کی کہ ان کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اور جب جمعرات کی صبح ہوئی تو صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد ہو گئے جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت کے سچا ہونے کے بعد بھی ظالموں کو اس طرف کوئی توجہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالی پر ایمان لاتے اور اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاتے، بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر اور بڑھ گیا اور پوری قوم ان کے قتل کی فکر میں پھرنے لگی۔ اللہ تعالی اپنے قہر سے بچائے، اس کی بھی علامات ہوتی ہیں کہ قلوب و دماغ اوندھے ہو جاتے ہیں، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ بالآخر دوسرا دن آیا تو پیشن گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سخت سیاہ ہو گئے۔ اب تو یہ سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر انتظار کرنے لگے کہ عذاب کس طرف سے کس طرح آتا ہے۔ اسی حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز ہوئی، جس سے سب کے سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے اوندھے گر کر مر گئے۔ زلزلے کا ذکر تو ان آیات میں موجود ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کے معنی ہے زلزلہ، اور دوسری آیات میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بھی آیا ہے۔ صیحہ کے معنی ہے چیخ اور شدید آواز۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ دونوں طرح کے عذاب ان پر جمع ہو گئے تھے، زمین سے زلزلہ اور اوپر سے صیحہ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جاثمین مصدر جسوم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بے حس و حرکت ہو کر ایک جگہ پڑ جانا اور یا بیٹھ جانا، جس کے معنی ہے بے حس و حرکت ہو کر ایک جگہ پڑ جانا یا بیٹھ رہنا۔ قاموس معنی یہ ہے کہ جو جس حال میں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نعوذ باللہ من قہرہ وعذابہ۔ قوم ثمود کے قصے کے اہم اجزاء تو خود قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں مذکور ہیں، اور کچھ اجزاء روایات حدیث میں مذکور ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو مفسرین نے اسرائیلی روایات سے لیے ہیں، مگر ان پر کسی واقعہ اور حقیقت کے ثبوت کا مدار نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گزر اس مقام حجر پر ہوا جہاں قوم ثمود پر عذاب آیا تھا، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہدایت فرمائی کہ اس عذاب زدہ بستی کی زمین میں کوئی اندر نہ جائے اور نہ اس کے کنویں کا پانی استعمال کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم ثمود پر جب عذاب آیا تو ان میں بجز ایک شخص ابو رغال کے کوئی نہیں بچا۔ یہ شخص اس وقت حرم مکہ میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے حرم مکہ کے احترام کے سبب اس وقت اس کو عذاب سے بچا لیا، اور بالآخر جب یہ حرم سے نکلا تو وہی عذاب جو اس کی قوم پر آیا تھا اس پر بھی آ گیا اور یہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ سے باہر ابو رغال کی قبر کا نشان بھی دکھلایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی بھی دفن ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قبر کھولی تو سونے کی چھڑی مل گئی، وہ نکال لی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ طائف کے باشندے بنو ثقیف
اسی ابو روال کی اولاد ہے مظہری۔ ان معذب قوموں کی بستیوں کو اللہ تعالی نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کدے بنا کر قائم رکھا ہے، اور قرآن کریم نے عرب کے لوگوں کو بار بار اس پر متنبہ کیا ہے کہ تمہارے سفر شام کے راستے پر یہ مقامات آج بھی داستان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا۔ قوم صالح علیہ السلام کے واقع عذاب کے آخر میں ارشاد ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ یعنی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومنین بھی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ 4000 مومنین تھے، ان سب کو لے کر یمن کے علاقے حضر موت میں چلے گئے، اور وہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور بعض روایات سے ان کا مکہ معظمہ چلے جانا اور وہیں وفات ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے چلتے وقت اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس تم خیر خواہوں کو ہی پسند نہیں کرتے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ساری قوم عذاب سے ہلاک ہو چکی تو اب ان کو خطاب کرنے سے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو، اور یہ خطاب ایسا ہی ہے جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مرے ہوئے قریشی مشرکین کو خطاب کر کے کچھ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمانا نزول عذاب اور ہلاکت قوم سے پہلے ہوا ہو، اور اگرچہ بیان میں اس کا مؤخر ذکر کیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور بھیجا لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو، کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہاں میں؟ تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کے رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر میں یعنی پتھروں، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر مینا یعنی پتھروں کا، پھر دیکھ کیا ہوا انجام گناہگاروں کا۔ خلاصہ تفسیر،
اور ہم نے لوط علیہ السلام کو چند بستیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم یعنی اپنی امت سے فرمایا کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا، یعنی تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، اور اس کام کے ارتکاب میں یہ نہیں کہ تم کو کوئی دھوکہ ہو گیا ہو، بلکہ اس میں تم حد انسانیت ہی سے گزر گئے ہو، اور ان مضامین کا ان کی قوم سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آخر میں بےہودگی کی راہ سے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی مومنین کو تم اپنی اس بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں اور ہم کو گندا بتلاتے ہیں، پھر گندوں میں پاکوں کا کیا کام؟ یہ بات انہوں نے برائے تمسخر کہی تھی، سو جب یہاں تک نوبت پہنچی تو ہم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو یعنی ان کے گھر والوں کو اور دوسرے ایمان والوں کو بھی اس عذاب سے بچا لیا، اس طرح کہ وہاں سے نکل جانے کا پہلے ہی حکم ہو گیا، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ بوجہ ایمان نہ لانے کے انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اور وہ عذاب جو ان پر نازل ہوا یہ تھا کہ ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مینہ برسایا کہ وہ پتھروں کی بارش تھی، سو اے دیکھنے والے دیکھ تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اگر تو غور سے دیکھے گا تو تعجب کرے گا اور سمجھے گا کہ نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ معارف و مسائل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے قصص کا جو سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے اس کا چوتھا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ دونوں کا اصل وطن مغربی عراق میں بصرہ کے قریب ارض بابل کے نام سے معروف تھا، اس میں بت پرستی کا عام رواج تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کا گھرانہ خود بت پرستی میں مبتلا تھا۔ حق تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، قوم نے مخالفت کی جس کی نوبت آتش نمرود تک پہنچی، خود والد نے گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ اپنے گھرانے میں سے صرف زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے۔ فآمن له لوط، بالآخر انہی دونوں کو ساتھ لے کر وطن سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ نہر اردن پر پہنچنے کے بعد بحکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ کنعان میں جا کر مقیم ہوئے جو بیت المقدس کے قریب ہے، اور لوط علیہ السلام کو بھی حق تعالی نے نبوت عطا فرما کر اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام صدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام صدوم، عمورہ، ادما، سبومیم اور بالے یا صوغر تھے۔ ان کے مجموعے کو قرآن کریم نے مؤتفقہ اور مؤتفقات کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہیں قیام فرمایا۔ زمین سرسبز و شاداب تھی، ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہ تاریخی تفصیلات بحر محیط، مظہری، ابن کثیر، المنار وغیرہ میں مذکور ہیں۔ انسان کی عام عادت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یعنی انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ان لوگوں پر بھی حق تعالی نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عام انسانی عادت کے تحت دولت و ثروت کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور ہوا و ہوس کے اس کنارے پر پہنچ گئے
کہ انسانی غیرت و حیا اور اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے، ایسے خلاف فطرت فواحش میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے نفرت اور ایسے گھن کے کام ہیں کہ عام جانور بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے معمور فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی بطور تنبیہ کے فرمایا کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔ زنا کے بارے میں تو قرآن کریم نے انہو کان فاحشہ بغیر الف لام کے ذکر کیا ہے، اور یہاں الف لام کے ساتھ الفاحشہ فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ خلاف فطرت بدکاری گویا تمام فواحش کا مجموعہ اور زنا سے زیادہ شدید جرم ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ بدکاری تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ عمر بن دینار نے فرمایا کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی حرکت نہ دیکھی گئی تھی، اور نہ اہل صدوم سے پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف گیا تھا۔ اور مفتی خلیفہ عبد الملک نے کہا کہ اگر قرآن میں قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ مذکور نہ ہوتا تو میں کبھی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسا کام کر سکتا ہے۔ اس میں ان کی بے حیائی پر دو حیثیت سے تنبیہ کی گئی۔ اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول یا اپنے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، گو وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں، مگر عرفاً اس کو کسی نہ کسی درجے میں معذور کہا جا سکتا ہے، مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا نہ اس کے لیے خاص مقتضیات ہیں، اور یہ اور بھی زیادہ وبال ہے۔ دوسرے اس حیثیت سے کہ کسی برے کام یا بری رسم کو جو شخص ایجاد کرتا ہے اس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کا عذاب و وبال بھی اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی اس بے حیائی کو زیادہ واضح الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت مانی کرتے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ انسان کی طبعی اور فطری خواہش کی تسکین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حلال اور جائز طریقہ عورتوں سے نکاح کرنے کا مقرر فرما دیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے کو اختیار کرنا نری خباثت نفس اور گندہ ذہنی کا ثبوت ہے۔ اسی لیے صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس جرم کو عام بدکاری سے زیادہ شدید جرم و گناہ قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا فعل کرنے والے کو ایسی ہی سزا دینا چاہیے جیسے قوم لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی کہ آسمان سے پتھر برسے، زمین کا تختہ الٹ گیا، اس لیے اس شخص کو کسی اونچے پہاڑ سے گرا کر اوپر سے پتھراؤ کر دیا جائے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، یعنی اس کام کے فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ آخر آیت میں فرمایا بل انتم قوم مسرفون، یعنی تم ایسی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر گئی ہے، یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم ہر کام میں اس کی حد سے نکل جاتے ہو۔ جنسی خواہش کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خدا تعالی کی مقرر کردہ حد سے نکل کر خلاف وضع فطری میں مبتلا ہو گئے۔ تیسری آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان کی قوم کا جواب اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی معقول جواب تو بن نہیں سکا۔ ضد میں آ کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ بڑی پاکی اور صفائی کے مدعی ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔
تیسری اور چوتھی آیتوں میں قوم سدوم کی اس کجروی اور بے حیائی کی سزائے آسمانی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اس پوری قوم پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا، صرف لوط علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی عذاب سے محفوظ رہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ آیا ہے، یعنی ہم نے لوط اور ان کے اہل کو عذاب سے نجات دی۔ یہ اہل کون لوگ تھے؟ بعض حضرات مفسرین کا قول ہے کہ اہل میں 2 لڑکیاں تھیں جو مسلمان ہوئی تھیں، بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مذکور ہے کہ ان تمام بستیوں میں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان نہ تھا۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے صرف گھر کے آدمی مسلمان تھے جن کو عذاب سے نجات ملی، ان میں بھی بیوی داخل نہ تھی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل سے مراد عام ہے اپنے گھر والے اور دوسرے متعلقین جو مسلمان ہو چکے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گنے چنے چند مسلمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ بیوی کے سوا دوسرے اہل و متعلقین کو لے کر آخر رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ جس وقت آپ اس بستی سے نکل جائیں گے تو بستی والوں پر فوراً عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی، اپنے اہل و متعلقین کو لے کر آخر شب میں سدوم سے نکل گئے۔ بیوی کے متعلق 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ ساتھ چلی ہی نہیں، دوسری یہ کہ کچھ دور تک ساتھ چلی مگر حکم خداوندی کے خلاف پیچھے مڑ کر بستی والوں کا حال دیکھنا چاہتی تھی تو اس کو عذاب نے پکڑ لیا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں اس واقعے کو مجمل اور مفصل بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں تیسری آیت میں صرف اتنا مذکور ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و متعلقین کو عذاب سے نجات دے دی مگر ان کی بیوی عذاب میں رہ گئی۔ نجات دینے کی یہ صورت کہ یہ لوگ آخر رات میں بستی سے نکل جائیں اور مڑ کر نہ دیکھیں، دوسری آیات میں مذکور ہے۔ چوتھی آیت میں اس قوم پر نازل ہونے والے عذاب کو مختصر لفظوں میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر ایک عجیب قسم کی بارش بھیجی گئی، اور سورہ ہود میں اس عذاب کی مفصل کیفیت یہ بیان فرمائی ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یعنی جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے اور برسائے ان پر پتھر کنکر کے تہ بتہ، نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور نیچے سے زمین کے پورے طبقے کو جبرائیل امین نے اٹھا کر اوندھا پلٹ دیا۔
اور جن پتھروں کی بارش برسی وہ تہ بر تہ تھے، یعنی ایسی مسلسل بارش ہوئی کہ تہ بر تہ جمع ہو گئے اور یہ پتھر نشان کیے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کی ہلاکت کے لیے پھینکا گیا تھا۔ اور سورہ ہجر کی آیت میں اس عذاب سے پہلے یہ بھی مذکور ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یعنی آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے وقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آسمان سے کوئی سخت آواز چنگھاڑ کی صورت میں آئی، پھر اس کے بعد دوسرے عذاب آئے۔ ظاہر الفاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ چنگھاڑ کے بعد پہلے زمین کا تختہ الٹ دیا گیا، پھر اس پر ان کی مزید تذلیل و تحقیر کے لیے پتھراؤ کیا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے پتھراؤ کیا گیا ہو، بعد میں زمین کا تختہ الٹ دیا گیا ہو، کیونکہ قرآنی اسلوب بیان میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا ذکر پہلے ہوا ہو وہ وقوع کے اعتبار سے بھی پہلے ہو۔ قوم لوط علیہ السلام کے ہولناک عذابوں میں سے زمین کا تختہ الٹ دینے کی سزا ان کے فحش و بے حیائی عمل کے ساتھ خاص مناسبت بھی رکھتی ہے کہ انہوں نے قلب موضوع کا ارتکاب کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیات کے آخر میں قرآن کریم نے اہل عرب کی مزید تنبیہ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یعنی یہ الٹی ہوئی بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سفر شام کے راستے پر ہر وقت ان کے سامنے آتی ہیں، مگر حیرت ہے کہ یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور یہ منظر صرف نزول قرآن کے زمانے میں نہیں، آج بھی موجود ہے۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور اس کے خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام صدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، سو پوری کرو ناپ اور تول، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستے سے
اس کو جو کہ ایمان لائے اس پر، اور ڈھونڈو اس میں عیب، اور یاد کرو کہ جبکہ تھے تم بہت تھوڑے پھر تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا، اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہماری، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اہل مدین سے فرمایا کہ میری قوم تم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود بننے کے قابل نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے میرے نبی ہونے پر واضح دلیل کہ کوئی معجزہ ہے آ چکی ہے۔ جب میری نبوت ثابت ہے تو احکام شرعیہ میں میرا کہنا مانو، چنانچہ میں کہتا ہوں کہ تم ناپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو جیسا کہ تمہاری عادت ہے، اور روئے زمین میں بعد اس کے کہ تعلیم و توحید و بعثت انبیاء و ایجاب عدل و ادائے حقوق مکیال و میزان سے اس کی درستی تجویز کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یعنی نہ حکام کی مخالفت اور کفر مت کرو کہ موجب فساد ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں نافع ہے، اگر تم میری تصدیق کرو جس پر دلیل قائم ہے، اور تصدیق کر کے عمل کرو تو امور مذکورہ دارین میں نافع ہیں، آخرت میں تو ظاہر ہے کہ نجات ہوگی، اور دنیا میں عمل بالشرع سے امن و انتظام قائم رہتا ہے، خاص کر پورا ناپنے تولنے میں بوجہ اعتبار بڑھنے کے تجارت کو ترقی ہوتی ہے۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو ایمان لانے پر دھمکیاں دو، اور ان کو اللہ کی راہ یعنی ایمان سے روکو، اور اس راہ میں کجی اور شبہات کی تلاش میں لگے رہو کہ بے جا اعتراض سوچ کر لوگوں کو بہکاؤ۔ یہ دلال مذکور سابق کے ساتھ اس اضلال میں بھی مبتلا تھے کہ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے والوں کو بہکاتے کہ شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، نہیں تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ آگے تذکیر نعمت سے ترغیب اور تذکیر نقمت سے ترہیب ہے، یعنی اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم شمار میں یا مال میں کم تھے، پھر اللہ تعالی نے تم کو شمار یا مال میں زیادہ کر دیا۔ یہ تو ترغیب تھی ایمان لانے پر، اور دیکھو تو کیسا برا انجام ہوا فساد، یعنی کفر و تکذیب و ظلم کرنے والوں کا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود گزر چکے ہیں، اسی طرح تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ یہ ترغیب ہے کفر پر، اور اگر تم کو عذاب نہ آنے کا اس سے شبہ ہو کہ تم میں سے بعض تو اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لائے ہیں، اور بعض ایمان نہیں لائے، اور پھر بھی دونوں فریق ایک ہی حالت میں ہیں، یہ نہیں کہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب آ گیا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عذاب سے ڈرانا بے اصل ہے۔ تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ فوراً عذاب نہ آنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ عذاب نہ آئے گا؟ ذرا ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ ہمارے یعنی دونوں فریق کے درمیان اللہ تعالی عملی فیصلہ کیے دیتے ہیں، یعنی عذاب نازل کر کے مومنین کو نجات دیں گے اور کفار کو ہلاک کریں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں کہ ان کا فیصلہ بالکل مناسب ہی ہوتا ہے۔ معارف و مسائل، انبیاء علیہ السلام کے قصص جن کا سلسلہ گزشتہ آیات سے چل رہا ہے، ان میں 5واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے جو آیات متذکرہ میں بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ قرابت رکھتے ہیں۔ مدین حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں،
ان کی نسل و اولاد بھی مدین کے نام سے معروف ہو گئی، اور جس بستی میں ان کا قیام تھا اس کو بھی مدین کہتے ہیں۔ گویا مدین ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی۔ یہ شہر آج بھی شرق اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اس میں یہی بستی مراد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قرآن کریم نے کہیں ان کا اہل مدین اور اصحاب مدین کے نام سے ذکر کیا ہے، اور کہیں اصحاب ایکا کے نام سے۔ ایکا کے معنی جنگل اور بن کے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں قومیں الگ الگ تھیں، دونوں کی بستیاں بھی الگ تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے پہلے ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دونوں قوموں پر جو عذاب آیا اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔ اصحاب مدین پر کہیں صیحہ اور کہیں رجفہ مذکور ہے، اور اصحاب ایکا پر عذاب ذلہ ذکر کیا گیا ہے۔ صیحہ کے معنی چنگھاڑ اور سخت آواز کے، اور رجفہ کے معنی زلزلہ ہے، اور ذلہ صائبان کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب ایکا پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول چند روز ان کی پوری بستی میں سخت گرمی پڑی، جس سے ساری قوم بلبلا اٹھی۔ پھر ان کے قریب جنگل پر ایک گہرا بادل آیا، جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر سارے بستی کے آدمی اس بادل کے سائے میں جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ اور سپاہی کے اپنے پاؤں پر چل کر اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادل سے آگ برسی اور زمین میں بھی زلزلہ آیا، جس سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم کا نام ہے، اور عذاب کی جو 3 قسمیں ابھی ذکر کی گئی ہیں تینوں اس قوم پر جمع ہو گئیں۔ پہلے بادل سے آگ برسی، پھر اس کے ساتھ سخت آواز چنگھاڑ کی شکل میں آئی، پھر زمین میں زلزلہ آیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں قومیں الگ الگ ہوں یا ایک ہی قوم کے 2 نام ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام نے جو پیغام حق ان کو دیا وہ پہلی اور دوسری آیات میں مذکور ہے۔ اس پیغام کی تفسیر سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک دعوت ہے، اس کا خلاصہ ادائے حقوق ہے۔ اسلام جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک دعوت ہے، اس کا خلاصہ ادائے حقوق ہے۔ پھر حقوق 2 قسم کے ہیں، ایک براہ راست اللہ تعالی کا حق جس کے کرنے یا چھوڑنے سے انسانوں کا کوئی معتد بھی نفع نقصان متعلق نہیں، جیسے عبادات، نماز، روزہ وغیرہ۔ دوسرے حقوق العباد جن کا تعلق انسانوں سے ہے، اور یہ قوم ان دونوں حقوق سے بے خبر اور دونوں کے خلاف کام کر رہی تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ خرید و فروخت میں ناپ تول کو گھٹا کر لوگوں کے حقوق کو ضائع کر رہے تھے، اور اس پر مزید یہ کہ راستوں اور سڑکوں کے دہانوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو ڈرا دھمکا کر لوٹتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اس طرح روئے زمین پر فساد مچا رکھا تھا۔ یہ ان کے شدید جرائم تھے جن کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی 2 آیتوں میں اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائیں۔ اول، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود بننے کے لائق نہیں۔ یہ وہی دعوت توحید ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام دیتے آئے ہیں،
اور جو تمام عقائد و اعمال کی روح ہے. چونکہ یہ قوم بھی مخلوق پرستی میں مبتلا اور اللہ تعالی کی ذات و صفات اور اس کے حقوق سے غافل تھی، اس لیے ان کو بھی سب سے پہلے یہی پیغام دیا گیا. اور فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. یہاں واضح دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے. تفسیر بحر محیط میں مختلف صورتیں ان کے معجزات کی ذکر کی ہیں. دوسری بات یہ فرمائی فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. اس میں کیل کے معنی ناپ اور میزان بمعنی وزن تولنے کے معنی میں ہے، اور بخس کے معنی کسی کے حق میں کمی کر کے نقصان پہنچانے کے ہیں. معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے ان کو نقصان نہ پہنچایا کرو. اس میں پہلے تو ایک خاص جرم سے منع فرمایا گیا جو خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں کمی کی صورت میں سے کیا جاتا تھا. بعد میں لا تبخسوا الناس اشیاءهم فرما کر ہر طرح کے حقوق میں قطر بیونت اور کمی کوتاہی کو عام کر دیا، خواہ وہ مال سے متعلق ہو یا عزت و آبرو سے یا کسی دوسری چیز سے. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ناپ تول میں حق سے کم کر دینا حرام ہے، اسی طرح دوسرے حقوق انسانی میں کمی کرنا بھی حرام ہے. کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا یا کسی کے درجے اور رتبے کے موافق اس کا احترام نہ کرنا، جس کی اطاعت واجب ہے ان کی اطاعت میں کوتاہی کرنا، یا جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہے اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اسی جرم میں داخل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی. حجت الوداع کے خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آبرو کو ان کے خون کے برابر واجب الاحترام اور قابل حفاظت قرار دیا ہے. اس کا بھی حاصل یہی ہے. قرآن مجید میں جہاں مطففین اور تطفیف کا ذکر آیا ہے اس میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قد تطفف، یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی. معطا امام مالک، مراد یہ ہے کہ نماز کا جو حق تھا وہ تو نے پورا نہ کیا. اس میں حق نماز پورا ادا نہ کرنے کو تطفیف کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. آخر آیت میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی زمین کی درستی کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ. یہ جملہ اسی سورہ اعراف میں پہلے بھی آ چکا ہے. وہاں اس کے معنی کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ زمین کی ظاہری اصلاح ہر چیز کو اس کے مصرف پر خرچ کرنے اور حدود کی رعایت کرنے اور عدل و انصاف قائم رکھنے پر موقوف ہے، اور باطنی اصلاح تعلق مع اللہ اور اطاعت احکام الہیہ پر. اسی طرح زمین کا ظاہری اور باطنی فساد ان اصول کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوتا ہے. قوم شعیب علیہ السلام نے ان تمام اصول کو نظر انداز کر رکھا تھا جس کی وجہ سے زمین پر ظاہری اور باطنی ہر طرح کا فساد برپا تھا. اس لیے ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ تمہارے یہ اعمال ساری زمین کو خراب کرنے والے ہیں، ان سے بچو. پھر فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی یہی بات تمہارے لیے نافع ہے اگر تم میری بات مانو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی ناجائز حرکتوں سے باز آ جاؤ تو اسی میں تمہارے دین و دنیا کی فلاح اور بہبود ہے. دین اور آخرت کی فلاح تو ظاہر ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت سے وابستہ ہے، اور دنیا کی فلاح اس لیے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص ناپ تول میں اور دوسرے حقوق میں دیانتداری سے کام کرتا ہے تو بازار میں اس کی ساکھ قائم ہو کر اس کی تجارت کو فروغ ہوگا.
تیسری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے راستوں سڑکوں پر نہ بیٹھا کرو، اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ قرار دیا کہ یہ دونوں جملے ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے والوں کو روکتے اور ڈراتے دھمکاتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے یہ دو جرم الگ الگ تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ بھی کرتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے بھی تھے۔ پہلے جملے میں پہلا مضمون اور دوسرے جملے میں دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے۔ تفسیر بحر محیط وغیرہ میں اسی کو اختیار کیا ہے، اور راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ کرنے میں اس کو بھی داخل قرار دیا ہے جو خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرنے کے لیے راستوں پر چوکیاں بنائی جاتی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں پر بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم و جابر ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی تم لوگ اللہ کے راستے میں کجی کی تلاش میں لگے رہتے ہو کہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ملے تو اعتراضات و شبہات کے دفتر کھول دیں اور لوگوں کو دین حق سے بیزار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اس میں ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ترغیب و ترہیب کے دونوں پہلو استعمال کیے گئے۔ اول تو ترغیب کے لیے اللہ تعالی کی یہ نعمت یاد دلائی کہ تم پہلے اعداد و شمار کے لحاظ سے کم تھے، اللہ تعالی نے تمہاری نسلیں بڑھا کر ایک بڑی وسیع قوم بنا دیا، یا مال و سامان کے اعتبار سے کم تھے، اللہ تعالی نے دولت عطا فرما کر مستغنی کر دیا۔ پھر ترہیب کے لیے فرمایا کہ اپنے سے پہلے فساد کرنے والی قوموں کے انجام پر نظر ڈالو کہ قوم نوح، قوم عاد و سمود اور قوم لوط پر کیا کیا عذاب آ چکے ہیں، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ پانچویں آیت میں اس قوم کے ایک شبے کا جواب ہے کہ شعیب علیہ السلام کی دعوت ایمان کے بعد ان کی قوم دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ ایمان لائے کچھ منکر رہے، مگر ظاہری اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں جماعتیں یکساں آرام و عیش میں ہیں۔ اگر منکر ہونا کوئی جرم ہوتا تو مجرم کو سزا ملتی۔ اس کے جواب میں فرمایا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یعنی جلد بازی نہ کرو، اللہ تعالی اپنے حلم و کرم سے مجرموں کو مہلت دیتے ہیں، جب وہ بالکل ہی سرکش ہو جاتے ہیں تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہے، اگر تم اپنے انکار سے باز نہ آئے تو عن قریب منکروں پر فیصلہ کن عذاب نازل ہو جائے گا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بولے سردار جو متکبر تھے اس کی قوم میں ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھ کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں. بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی؟ بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی؟ بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے، اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا. گھیرے ہوئے ہے ہمارا پروردگار سب چیزوں کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں اگر پیروی کرو گے تم شعیب کی تو تم بے شک خراب ہوگے. پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے. جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خراب. پھر الٹا پھرا ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا تمہاری، اب کیا افسوس کروں کافروں پر. خلاصہ ایک تفسیر. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے جو یہ باتیں سنی تو انہوں نے گستاخانہ کہا کہ اے شعیب یاد رکھیے ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ تو البتہ ہم کچھ نہ کہیں گے. یہ بات مومنین کے لیے اس لیے کہی کہ وہ لوگ قبل ایمان کے اسی طریقے کفر پر تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کے حق میں باوجود اس کے کہ انبیاء علیہ السلام سے کبھی کفر صادر نہیں ہوتا، اس لیے کہی کہ ان کے سکوت قبل بعثت سے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے گو ہم بدلیل و بصیرت اس کو مکروہ اور قابل نفرت ہی سمجھتے ہوں، یعنی جب اس کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم کیسے اس کو اختیار کر لیں؟ ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے. اگر خدا نہ کرے ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، خصوصاً بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس سے نجات دی ہو، کیونکہ اول تو مطلقاً کفر کو دین حق سمجھنا یہی اللہ پر تہمت لگانا ہے کہ یہ دین معاذ اللہ کو پسند ہے، خصوصاً مومن کا کافر ہونا چونکہ بعد علم و قبول دلیل حق کی ہے. اور زیادہ تہمت ہے ایک تو وہی تہمت، دوسری وہ تہمت کہ اللہ نے جو مجھ کو دلیل کا علم دیا تھا جس کو میں حق سمجھتا تھا وہ علم غلط دیا تھا. اور شعیب علیہ السلام نے لفظ عود تو یا تو تغلیباً دوسروں کے اعتبار سے یا ان کے گمان کو فرض کر کے یا مشاکلتاً برتا، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے ہمارے مقدر میں کیا، جس کی مصلحت انہی کے علم میں ہے تو خیر اور بات ہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس علم سے سب مقدرات کے مصالح کو جانتے ہیں.
مگر ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور بھروسہ کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہم کو دین حق پر ثابت رکھے، اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان کو اپنے خاتمہ بالخیر کا یقین نہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ یقین دیا جاتا ہے، بلکہ مقصود اظہار عجز اور تفویض الی المالک ہے، جو کہ لوازم کمال نبوت سے ہے، اور دوسرے مومنین کے اعتبار سے لیا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ یہ جواب دے کر جب دیکھا کہ ان سے خطاب کرنا بالکل مؤثر نہیں اور ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہیں، ان سے خطاب ترک کر کے حق تعالی جل شانہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے جو کہ ہمیشہ حق کے موافق ہوا کرتا ہے، کیونکہ خدائی فیصلے کا حق ہونا لازم ہے، یعنی اب عملی طور پر حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیجئے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے انہی مذکور کافر سرداروں نے شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر بلیغ سن کر اندیشہ کیا کہ کہیں سامعین پر اس کا اثر نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے بقیہ کفار سے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ چلنے لگو تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے، دین کا بھی، کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے، حق کو چھوڑنا خسارہ ہے، اور دنیا کا بھی اس لیے کہ پورا ناپنے تولنے میں بچت کم ہوگی، پورا ناپنے تولنے میں بچت کم ہوگی۔ غرض وہ سب اپنے کفر و ظلم پر جمے رہے۔ اب عذاب کی آمد ہوئی، پس ان کو زلزلے نے پکڑا، سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کو آمادہ تھے، خود ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی اور ان کے اتباع کرنے والے کو خاسر بتلاتے تھے، وہی خسارے میں پڑ گئے، خود وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور بطور حسرت کے فرضی خطاب کر کے فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے جن پر عمل کرنا ہر طرح کی فلاح کا سبب تھا، اور میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی کہ کس طرح سمجھایا گیا، مگر افسوس تم نے نہ مانا اور یہ روز بد دیکھا۔ پھر ان کے عناد و کفر وغیرہ کو یاد کر کے فرمانے لگے کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں یہ مصیبت خریدی تو پھر میں ان کافر لوگوں کے ہلاک ہونے پر کیوں رنج کروں۔ معارف و مسائل۔ شعیب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور نہ ماننے والوں پر عذاب آتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ دونوں فریق برابر درجے میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے سچا مان لیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو، ان قریب اللہ تعالی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اس پر قوم کے متکبر سرداروں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ ظالم متکبر کہا کرتے ہیں کہ اے شعیب، یا تو تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں وہ سب ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ان کے مذہب میں واپس آنا قوم شعیب علیہ السلام کے مومنین کے متعلق تو اس لیے صادق ہے کہ وہ سب سے پہلے انہی کے مذہب اور طریقے پر تھے، پھر شعیب علیہ السلام کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، مگر حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک دن بھی ان کے باطل مذہب و طریقے پر نہ رہے تھے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کبھی کسی مشرکانہ باطل مذہب کی پیروی کر سکتا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ کہنا کہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ غالباً اس وجہ سے تھا کہ نبوت عطا ہونے سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کے باطل اقوال و اعمال پر سکوت فرماتے تھے اور قوم کے اندر رلے ملے رہتے تھے۔ اس کے سبب ان کا خیال حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ بھی ہمارے ہی ہم خیال اور ہمارے مذہب کے پیرو ہیں۔ دعوت ایمان کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب ہم سے مختلف ہے
اور خیال کیا کہ یہ ہمارے مذہب سے پھر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اولو کننا کارہین، یعنی کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ تمہارے مذہب کو ناپسند اور باطل سمجھنے کے باوجود ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں؟ اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ہے۔ دوسری آیت میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالی نے ہمیں نجات دے دی، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس ہو جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالی پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا، کیونکہ اول تو خود کفر و شرک کو مذہب بنانا ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس پر افطرا اور بہتان ہے۔ اس کے علاوہ ایمان لانے اور علم و بصیرت حاصل ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنا گویا یہ کہنا ہے کہ پہلا طریقہ باطل اور غلط تھا، حق اور صحیح وہ طریق ہے جس کو اب اختیار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دوہرا جھوٹ ہے اور بہتان ہے کہ حق کو باطل کہا اور باطل کو حق۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قول میں ایک قسم کا دعویٰ تھا کہ ہم اب تمہارے مذہب میں پھر واپس نہیں ہو سکتے، اور ایسا دعویٰ کرنا بظاہر عبدیت کے خلاف ہے، جو مقربان بارگاہ الہی اور اہل معرفت کی شایان شان نہیں۔ اس لیے فرمایا ما كان لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا، یعنی ہم تمہارے مذہب میں ہرگز واپس نہیں ہو سکتے بجز اس کے کہ خدا نخواستہ ہمارے پروردگار ہی کی مشیت و ارادہ ہماری گمراہی کا ہو جائے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اس میں اپنے عجز و ضعف کا اظہار اور اللہ تعالی پر توکل و تفویض ہے، جو کمالات نبوت میں سے ہے کہ ہم کیا ہیں جو کسی کام کے کرنے یا اس سے بچنے کا دعویٰ کر سکیں۔ کسی نیکی کا کرنا یا برائی سے بچنا سب اللہ تعالی ہی کے فضل سے ہے، جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ ما ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا، یعنی اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا تو ہم کو صحیح راستے کی ہدایت نہ ہوتی اور نہ ہم صدقہ خیرات کر پاتے، نہ نماز پڑھ سکتے۔ یہاں تک کہ قوم کے متکبر سرداروں سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ ان لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اب ان کو خطاب چھوڑ کر اللہ تعالی سے یہ دعا کی رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، یعنی اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لفظ فتح کے معنی اس جگہ فیصلہ کرنے کے ہیں، اسی معنی سے فاتح بمعنی قاضی آتا ہے، اور در حقیقت ان الفاظ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا کی تھی، جس کو اللہ تعالی نے قبول فرما کر ان لوگوں کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ دوسری آیت کا مضمون ختم ہوا۔ تیسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبر سرداروں کا ایک گمراہ کن قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ آپس میں کہنے لگے یا اپنے پیرووں سے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو تم بڑے بے وقوف جاہل ٹھہرو گے۔ چوتھی آیت میں سرکش قوم کے عذاب کا واقعہ اس طرح ذکر فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی ان کو سخت اور عظیم زلزلے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم شعیب علیہ السلام کا عذاب اس آیت میں زلزلے کو بتلایا ہے، اور دوسری آیات میں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ آیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ان کو یوم الظلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یوم الظلہ کے معنی ہے سائے کا دن، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان پر گہرے بادل کا سایہ آیا،
جب سب اس کے نتیجے میں جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اسی بادل نے ان پر اسی بادل سے ان پر پتھر یا آگ برسائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق کے لیے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، نہ کسی سائے میں چین آتا تھا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہخانوں میں گھس گئے تو وہاں اوپر سے بھی زیادہ سخت گرمی پائی۔ پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے، دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برسا اور زلزلہ بھی آیا جس سے یہ لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذاب ذلہ دونوں جمع ہو گئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کے مختلف حصے ہو کر بعض پر زلزلہ آیا اور بعض عذاب ذلہ سے ہلاک کیے گئے ہوں۔ 5ویں آیت میں قوم شعیب کے واقعے سے دونوں کو عبرت کا سبق دیا گیا ہے جو اس واقعے کے بیان کا اصل مقصود ہے۔ فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا۔ لفظ غنا کے ایک معنی کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ بسر کرنے کے بھی آتے ہیں، اس جگہ یہی معنی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن مکانات میں آرام و عیش کی زندگی گزارتے تھے اس عذاب کے بعد ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی یہاں آرام و عیش کا نام ہی نہ تھا۔ پھر فرمایا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یعنی جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی لوگ خسارے میں پڑے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے، انجام کار خسارہ انہی پر پڑا۔ 6 آیت میں فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعنی قوم پر عذاب آتا ہوا دیکھ کر شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرات یہاں سے مکہ معظمہ آ گئے اور پھر آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحمدللہ جلد سوم تمام ہوئی، باقی سورہ اعراف 4 جلد میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔